سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق سکندر اعظم پہلا حکمران تھا جس نے اپنے دور کی زیادہ تر دنیا فتح کی۔ وہ یورپ، مڈل ایسٹ، انڈیا اور افریقہ کے ساحلی علاقوں کا مالک تھا۔ دنیا اس وقت بس اتنی ہی ہوتی تھی لیکن پھر اس کی سلطنت اس کی آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہوئی۔ کیوں اور کیسے؟ یہ سوال پچھلے 2500 سال سے مورخین کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، چنگیز خان، امیر تیمور اور نادر شاہ کی سلطنتیں دیکھ لیں۔ وہ بھی زمین کے کونوں کو چھوتی تھی لیکن وہ بھی مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ رومن امپائر 3 برے اعظموں پر پھیلی تھی۔ اسپینش بادشاہ چارلس پنجم دنیا کا پہلا حکمران تھا جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک اس کی حکومت تھی۔ سورج سفر طے کرتا تھا، کیوبا اور ارجنٹائن پہنچتا تھا تو انڈونیشیا، ملیشیا اور انڈیا کے ساحلوں پر طلوع ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر یہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ عثمانی خلافت آج کے 42 ملکوں تک پھیلی لیکن 1920 میں یہ ٹوٹ کر صرف ترکی تک رہ گئی۔ ملکہ برطانیہ کا اقتدار آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے نیویارک تک پھیلا ہوا تھا لیکن 1950 تک پہنچتے پہنچتے یہ بھی ختم ہو گیا اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ سوویت یونین تھا۔ آپ اس کی حدود کا تعین بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قطب جنوبی سے قطب شمالی تک پھیلا ہوا تھا۔ برصغیر کی طرف افغانستان اس کی حد تھی لیکن پھر 1990 میں اچانک یہ بھی ختم ہو گیا اور دنیا میں 15 نئے ملک بن گئے۔ روس آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سرحدیں رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں 14 ملکوں سے ملتی ہیں۔ یہ ایک سائڈ سے چین اور جاپان کا ہمسایہ ہے اور دوسری سائڈ سے یورپ اور امریکہ سے ملا ہوا ہے۔ اس میں 11 ٹائم زونز ہیں۔ روس میں آج بھی 9 گھنٹے طویل ڈومیسٹک فلائٹ اڑتی ہے۔ آپ اس سے سابق سوویت یونین کے والیومز کا اندازہ کر لیجئے۔ دنیا کے 80% وسائل بھی سوویت یونین کے پاس تھے۔ آج بھی پینے کے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ روس میں ہے۔ پورا یورپ روسی پانی پیتا ہے اور ان کے چولہوں میں روسی گیس جلتی ہے لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیسے اور کیوں؟ ہم اب وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمام ریاستیں معاشی بوجھ تلے دب کر ختم ہوئیں۔ ان کے اخراجات زیادہ، آمدنی کم تھی، لہذا یہ ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ سوال یہ ہے یہ معاشی بوجھ کیوں پیدا ہوا؟ ان کے فوجی اخراجات زیادہ تھے۔ یہ کیوں زیادہ تھے؟ یہ جنگیں زیادہ لڑتے تھے، انہوں نے دنیا بھر میں معاذ کھول رکھے تھے، لہذا رومن امپائر سے لے کر سوویت یونین تک تمام بڑی سلطنتیں جنگی اخراجات تلے دب گئیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان ریاستوں کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا تھا، رومن امپائر کے پاس تمام ٹریڈ روٹس تھے، یہ سونے کے تمام بڑے ذخائر پر قابض تھی۔ سکندر اعظم آب حیات تک پہنچ گیا۔ خلافت عثمانیہ، ملکہ برطانیہ اور سوویت یونین دنیا کے آدھے وسائل کے مالک تھے، تو پھر ان کے خزانے کیوں خالی ہو گئے؟ اس کی 3 وجوہات تھی۔ معیشت کو امن چاہیے ہوتا ہے، یہ افراتفری اور جنگوں میں نہیں بنتی۔ ملک میں جب ہر طرف جنگ، افراتفری اور مار کٹائی چل رہی ہوگی تو فیکٹریاں اور ورکشاپیں کیسے کام کریں گی؟ ملک میں جب معاشی سرگرمیاں نہیں ہوں گی تو حکومت کو ٹیکس کم ملے گا، بے روزگاری بھی ہوگی اور مہنگائی بھی اضافہ ہوتا جائے گا، لہذا حکومتی سسٹم بیٹھ جائے گا اور یوں خزانہ خالی ہو جائے گا۔ جبکہ ریاست کو دوسری طرف جنگ کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے اور یہ کہاں سے آئے گا؟ حکومت ظاہر ہے مجبوری میں مڈل کلاس اور اپر کلاس پر ٹیکس بڑھا دے گی۔ یہ لوگ اسے ایک حد تک برداشت کریں گے، جب ان کی بس ہو جائے گی تو یہ کام بند کر دیں گے یا پھر ملک چھوڑ دیں گے۔ اس سے بے روزگاری مزید بڑھ جائے گی۔ حکومت آگے چل کر ضروریات زندگی پر ٹیکس لگانا شروع کر دے گی۔ یہ تیل، گیس، بجلی، کھانے کے سامان، رہائش گاہوں، پانی، حتیٰ کہ سانس پر بھی ٹیکس لگا دے گی۔ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جس سے نپٹنے کے لیے لوگ چوری چکاری اور ڈاکہ زنی شروع کر دیں گے یا سرکاری اہلکار رشوت ستانی میں لگ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پورے ملک کا انتظامی سسٹم بیٹھ جائے گا۔ حکومت اسے چلانے کے لیے آؤٹ آف میرٹ تعیناتی کرے گی یا یہ ذاتی وفاداروں کو اہم عہدوں پر بٹھائے گی۔ یہ لوگ بے دردی سے عوام کو مزید تیل نکال دیں گے اور یوں ملک کے اندر افراتفری، لڑائی اور احتجاج شروع ہو جائے گا۔ یہ صورتحال اس دشمن کے لیے آئیڈیل ہوگی جس کے ساتھ ریاست لڑ رہی ہے،
لہذا دشمن ملک احتجاجی جتوں کو فنانس کرنا شروع کر دے گا، جس کے بعد ریاست کے لیے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر محاذ کھول جائیں گے اور یوں ریاست ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی۔ ماضی کی بڑی ریاستوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ زیادہ جنگیں چھیڑ بیٹھے، ان کے لیے انہیں فوج بڑی کرنا پڑی، فوج کے لیے زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت پڑی، ہتھیاروں کے لیے رقم چاہیے تھی، لہذا سڑکوں، پلوں، نئی شہری آبادیوں، مارکیٹوں، اسپتالوں اور سکولوں کا بجٹ دفاع پر خرچ ہونے لگا۔ یہ رقم بھی جب ختم ہو گئی تو مزید رقم کے لیے ٹیکس میں اضافہ ہوا، جس سے بے روزگاری اور مہنگائی بڑھی اور عوام نے لوٹ مار شروع کر دی۔ یوں تاجر، صنعت کار اور ہنرمند ملک چھوڑنے لگے، کاروبار دم توڑ گیا، ریاست کو آخر میں جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے ضروریات زندگی پر ٹیکس لگانا پڑ گیا، اور یہ اندر اور باہر سے قرضے بھی مانگے گی، اور اس کے نتیجے میں سوویت یونین سے لے کر رومن امپائر تک تمام چھوٹی بڑی امپائرز ختم ہو گئی۔ آپ اب اس کے مقابلے میں چین اور آئس لینڈ، دو ملکوں کا ماڈل دیکھیں۔ چین کی آبادی 1 ارب 41 کروڑ ہے، جبکہ آئس لینڈ میں صرف 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ دونوں ملک پرامن اور روزانہ کی بنیاد پر ترقی کر رہے ہیں۔ 4 لاکھ آبادی کے ملک آئس لینڈ میں ہر سال 50 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ دنیا کے ان چند ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن میں فوج، نیوی اور ایئر فورس نہیں۔ 1,03,000 مربع کلومیٹر کے پورے جزیرے پر صرف 700 پولیس اہلکار ہیں، اور یہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کام کرتے ہیں۔ آئس لینڈ میں ہفتہ اور اتوار 2 دن تھانے بھی بند رہتے ہیں۔ دوسری طرف چین دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کا GDP $20 ٹریلین ہے، اور یہ سوئی سے لے کر سیٹلائٹ تک دنیا کی ہر چیز بناتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی فوج کا مالک بھی ہے۔ اس کی بڑی فوج میں 20,15,000 فضائیہ میں 4 لاکھ اور نیوی میں 3,84,000 جوان اور افسر ہیں، جبکہ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سائبر آرمی بنائی، اور اس کی تعداد بھی 15 لاکھ ہے۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر دونوں ترقی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نے پیدائش سے لے کر آج تک کوئی جنگ نہیں لڑی۔ چین کے کوریا، جاپان، روس، برطانیہ، بھارت اور امریکہ سے تنازع چل رہے ہیں، لیکن یہ تنازع جھڑپوں سے آگے نہیں گئے۔ چین کی کوریا اور انڈیا سے جنگیں ہوئیں، لیکن اس نے انہیں لمبا نہیں ہونے دیا۔ جون 2020 میں بھارت سے اس کی خوفناک سرحدی جھڑپ ہوئی۔ یہ اب جاپان سے بھی الجھ رہا ہے، مگر اس نے ان کے باوجود دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات خراب نہیں ہونے دیے۔ آج ایک سائیڈ پر اس کا جاپان سے پھڈا چل رہا ہے اور دوسری طرف دونوں ملکوں کے درمیان $310 بلین کی تجارت ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی اس کا 75 سال پرانا سرحدی تنازع ہے، لیکن $155 بلین کے تجارتی تعلقات بھی ہیں۔ امریکہ اور چین دونوں ایک دوسرے کے بڑے حریف، لیکن دونوں کے درمیان $574 بلین کے تجارتی تعلقات بھی۔ لہذا چین دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ آپ کبھی چین جا کر دیکھیں، اس کی ترقی آپ کی حیرت گم کر دے گی۔ آپ اگر چین کسی ملک کے ساتھ لمبی لڑائی شروع کر دیں تو کل اس کی معیشت کا جنازہ نکل جائے گا۔ آئس لینڈ بھی اگر سویڈن، ڈنمارک یا نروے کے ساتھ لڑنا شروع کر دے تو کل سیاحت کی انڈسٹری بھی ختم ہو جائے گی اور اسے فوج بھی بنانی پڑے گی۔ لہذا چین ہو یا آئس لینڈ، دونوں کا کمال جنگ سے بچ جانا، اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ میں یہاں آپ کو ایران کی مثال بھی دیتا ہوں۔ دنیا میں تیل اور گیس کا دوسرا بڑا ذخیرہ ایران کے پاس ہے۔ اس نے عارضی پابندیوں کے خاتمے کے دوران صرف 26 دنوں میں $6 بلین کا تیل بیچا، اور یہ پاکستان کی کل سالانہ برآمدات کا 25% ہے۔ گیس اور پیٹرو کیمیکل اس کے علاوہ ہیں۔ یہ 2500 سال پرانی سویلائزیشن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تمام وسائل سے بھی نواز رکھا ہے۔ اس کے ساتھ 2 سمندر لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 47 سال سے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور تاریخ کی بدترین جنگ اس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 47 سال سے مسلسل لڑ رہا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے 10 سال کی جنگ رومن امپائر، گریک امپائر، منگول امپائر، تیموری سلطنت، اسپین کی ریاست، خلافت عثمانی، ملکہ برطانیہ کا تخت اور سوویت یونین جیسی سلطنتوں کو نکل جاتی ہے، اور ایرانی 47 سال سے دنیا سے کٹ کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا خیال ہے یہ تاریخ بدل دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟
پاکستان کا عالمیہ ماضی کے سلطنتوں سے بھی بڑا ہے۔ ہمیں 80 سال ہو چکے ہیں اور ان 80 برسوں میں ہم نے سرحدوں کا بیر اور ملک کے اندر جنگیں نہیں رکنے دی۔ ہم مسلسل لڑتے اور لاشیں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم رک نہیں رہے۔